گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین سے اصلاح کلوالوں کے واقعات میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو کوئی مجھ پر 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک آدمی نے ایک حکومت کے کسی شخص سے، پہلے کے زمانے کی بات ہے کہ ایک حکومت کے کسی بندے کے پاس اس نے ایک تھیلی امانت رکھوائی اور اپنے کسی کام سے وہ چلا گیا۔ اس تھیلی کے اندر 15,000 دینار تھے، دینار سونے کے ہوا کرتے تھے، 15,000 دینار اس تھیلی کے اندر موجود تھے۔ تو وہ شخص جب اپنے سفر سے، طویل سفر کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ پھر بھی اپنا مال لینے نہیں آیا، یا بھول گیا یا اس کو ابھی ضرورت نہیں تھی، اس نے امانت رکھوائی تھی۔ تو بڑے عرصے بعد وہ شخص جب واپس آیا اور آ کر اس سے اپنی امانت مانگی کہ میری وہ تھیلی مجھے واپس کر دو، ہوا یہ کہ اس شخص جس کے پاس وہ تھیلی رکھوائی تھی، اس حکومت کے بندے نے اس تھیلی کے نیچے سے ایک دھاگا نکالا، اور دھاگا نکال کر کے اس کے اندر جتنے بھی سونے کے دینار تھے وہ سارے نکال لیے، اور اندر چھوٹے موٹے چاندی کے دینار درہم اس نے ڈال دیے، اور اس طرح مختلف کر کے اس نے پیسے اندر ڈال کر کے اس کو پھر سے بنا دیا اور رکھ دیا۔ وہ شخص جب تھیلی لے کر واپس گیا تو جب اس نے تھیلی کو کھولا تو اندر اس کے وہ موجودہ رقم ہی نہیں تھی۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا، میرے تو اندر 1500 دینار تھے اور یہ اب کہاں چلے گئے۔ بڑا پریشان ہوا اور اپنے اس حق کو لینے کے لیے وہ وقت کے قاضی ایاس بن معاویہ کے پاس پہنچا وہ، اور قاضی صاحب بڑے ہی ذہین تھے، بڑے ہی ان کے واقعات اپنے پچھلے سلسلے میں بھی سنے تھے، ایک اور واقعہ ان کا یہ شامل کرتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ بات ایسی ہے کہ تمہیں پکے طریقے سے یاد ہے کہ تمہارے پیسے ایسے ایسے تھے؟ وہ کہنے لگا جی مجھے واقعی میں یاد ہے کہ میں نے اندر 1500 دینار سونے کے رکھے تھے اور تھیلی بالکل صحیح سلامت ہے۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ اوپر مہر، بولے مہر بھی لگی ہوئی ہے میرے نام کی اور تھیلی بھی میری ہے، لیکن اندر پیسے وہ نہیں ہے میرے۔ قاضی صاحب کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں کچھ اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اب قاضی صاحب جو ہے وہ اس بندے کو بلایا جس کے پاس اس نے امانت رکھوائی تھی، اس کو بلایا، تو جس کو کہتے ہیں نا سیر پر سوا سیر، وہ اگر ہوشیار تھا تو قاضی صاحب اس سے بڑے ہوشیار تھے۔ تو بہرحال قاضی صاحب نے جب اسے بلایا تو اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ امانت تمہارے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے کہا رکھوائی۔ کہا کب سے رکھوائی، کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ کہنے لگا جی 15 سال۔ بولے پکی بات پورے 15 سال؟ جی پورے 15 سال ہو گئے ہیں اس نے امانت رکھوائی ہے۔ کہا آپ نے اسی کی تھیلی واپس کی ہے؟ جی اسی کی تھیلی واپس کی ہے، اور اس پر مہر بھی لگی ہوئی تھی، اسی کے نام کی لگی ہوئی تھی، اور بالکل میں نے تھیلی نہیں کھولی۔ تو قاضی صاحب فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، اپنے خادم کو بلایا، فرمایا کہ تھیلی لے آؤ۔ جب وہ تھیلی لائی گئی اور اس تھیلی کو جب کھولا گیا، کھول کر کے جب نیچے ڈالا گیا تو اس کے اندر جو سکے تھے وہ کوئی سکہ 5 سال پہلے کا تھا، کوئی 2.5 سال پہلے کا تھا، کوئی 10 سال پہلے کا تھا، کوئی 12 سال پہلے کا تھا، کوئی 15 سال پہلے کا تھا۔ یعنی اس تھیلی کے اندر جو سکے تھے وہ مختلف اوقات کے چھپے ہوئے تھے۔ عام سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ جیسے حکومت وقت کوئی روپیہ پیسہ چھاپتی ہے تو اس کے اوپر ایک سن لکھا ہوتا ہے، 2002، 2015، 2018، جس سن میں وہ روپیہ چھپتا ہے، پیسہ چھپتا ہے، اس کا سن اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سن میں یہ چھپا ہے۔ تو بہرحال وہ وہاں جب قاضی صاحب نے دیکھا، کہا کہ دیکھو ادھر بیٹھو، یہ جتنے بھی اندر تمہیں پیسے اس سے نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سب کے اوپر 15 سال کی ڈیٹ تو نہیں ہے، اس کے اوپر تو کسی کے اوپر 5 سال پہلے کی ہے، کسی کے اوپر 2 سال پہلے کی ہے، کسی کے اوپر 10 سال پہلے کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس پورے 15 سال میں تھیلی کھلی ضرور ہے کہ جس کے اندر یہ وہ والی رقم ہٹ کر یہ مختلف رقمیں جو چھپی ہوئی ہیں وقت کی، یہ اندر ڈالی گئی ہیں۔ وہ شخص مرتا کیا نہ کرتا، اس نے اقرار کیا اور کہنے لگا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ قاضی ایاس بن معاویہ نے اس پر جرم ثابت کیا اور اس کو سزا دی، اور موجودہ جو شخص تھا اس کی رقم اسے واپس دلائی۔
تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ہمیشہ خیانت سے بچنا چاہیے. خیانت مسلمان کا کام نہیں ہے. امانت داری انسان کو، ہم پچھلے درس میں بھی کہتے آئے ہیں بیان اور سلسلے کے اندر، امانت داری کے متعلق بہت سے واقعات آپ کو سنائے ہیں. اپنے اندر خودداری پیدا کریں، امانت پیدا کریں اور سچ پیدا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بھی ترقی ہوگی اور آخرت کی ترقی تو انشاءاللہ ہوگی جب اللہ کی فرما برداری کریں گے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین بزرگان دین، یہ کمال ایمان والے اور فہم و فراست والے اور توکل، امانت، دیانت، صداقت، شرافت اور فہم و فراست کے عظیم مینارے ہوا کرتے تھے، عظیم شخصیت کے مالک ہوا کرتے تھے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے عظیم شخصیت تھے. دنیا میں بڑے بڑے قاضی بنے، بڑے بڑے منصف بنے، انصاف کرنے والے بنے، لیکن سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نہ ہوا. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہی کچھ اعلیٰ تھی. اور آپ کے متعلق تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. اللہ اکبر. جب ان کی شان ہی اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کی پھر فہم و فراست کتنی عمدہ ہوگی. تو سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے فیضان اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک معاملہ پیش آیا. وہ یہ ہوا کہ ایک شخص تھا جو عراق کا رہنے والا تھا، اور وہاں وہ اپنے روزگار کے معاملات چلاتا تھا. اور روزگار کے معاملات یعنی وہ تجارت کرتا تھا. وہ غلہ خریدتا تھا شہر سے اور اس غلے کو جمع کرتا تھا، پھر اونٹوں پر لاد کر وہ دوسرے شہر دور جا کے وہ بیچتا تھا، تجارت کرتا تھا. پھر جو مال پیسہ آتا تھا اس سے اپنے بیوی بچوں کا وہ پیٹ پالتا تھا، رزق حلال کماتا تھا. تو اس طرح وہ زندگی بسر کر رہا تھا. ہوا یہ کہ اس نے ایک سال غلہ خریدا، اور غلہ خریدنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اپنے غلے کو اونٹوں پر رکھا اور وہ سفر کے لیے روانہ ہو گیا. جب وہ اس شہر پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا غلہ بیچا تو اس کو بڑا فائدہ ہوا. جو اس کے ساتھ لوگ تھے ان کو بڑا ان پر کینہ ہوا، بغض ہوا، حسد ہوا. وہ کہنے لگے کہ یہ کیا، ان کو تو بڑا فائدہ ہو گیا ہے. حالانکہ مسلمان کو دوسرے سے جلنا نہیں چاہیے. جو دوسرے کی اگر آمدنی مال میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسے جلے نہیں. ہاں غیبتہ کر سکتا ہے. غیبتہ کہتے ہیں کسی مسلمان کی نعمت کو دیکھ کر اس پر رش کرنا اور یہ کہنا کہ یا اللہ اس کی یہ نعمت بھی سلامت رہے اور مجھے بھی مل جائے، یہ جائز ہے. لیکن یہ تمنا کرنا کہ اس کی زائل ہو جائے، اس کی ختم ہو جائے، اللہ اکبر، کتنی بری صفت ہے یہ. اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، وہاں پر وہ اس کے جو ساتھی تھے وہ بڑے دل کے اندر ملال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس کا کام تمام راستے میں کر دیتے ہیں، سارا مال ہم خود کھا لیں گے، خود بانٹ لیں گے آپس میں. ایک تو لالچ میں آئے، حسد میں آئے، اور اس طرح انہوں نے اس تاجر کو راستے میں ہی قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کو جیسے تیسے کہیں دفنا دیا، اور سارا مال آپس میں مل بانٹ کے سارا کھا گئے. اور جیسے ہی واپس اپنے وطن پہنچے تو وہاں لوگوں نے پوچھا کہ وہ مالدار تاجر کہاں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ فوت ہو گیا. تو اس مالدار تاجر کا ایک بڑا نوجوان بیٹا تھا، وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے والد صاحب کے بارے میں بتائیں. تو کہنے لگے کہ تمہارے والد فلاں شہر میں وہ فوت ہو گئے تھے، تو ہمیں ہی بعد میں پتہ چلا، تو ہم تو پھر ان کی جو ہے وہ اسلامی طریقے سے ان کی کفن دفن کیا ہے، ان کو نہلایا اور ان کو پھر وہیں دفن کر کے ہم آ گئے. ہم نے تو اچھا کیا، اور آپ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو بیٹے کو اطمینان نہ ہوا. بیٹا کہنے لگا کہ میرا باپ، تو باپ پوچھا میرے باپ کا مال کہاں ہے جو انہوں نے کمایا؟ بولے ہمیں نہیں پتا مال کا کہ کہاں کیا ہے انہوں نے مال، نہ تو ہمیں انہوں نے بتایا. تو بیٹا سوچنے لگا، سوچ کے وہ کہنے لگا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. بہرحال وہ وقت کے قاضی، جو اس وقت کے قاضی تھے، قاضی شریح بن حارث کندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ شخص پہنچتا ہے، اور اس کو اطمینان نہیں تھا کہ میرے باپ فوت ہو گیا ہے نا، تو اس کا کوئی مال بچا ہے، فوتگی کے بارے میں بھی کچھ صحیح معلومات نہیں مل رہی. قاضی شریح کے پاس جب وہ نوجوان پہنچتا ہے تو قاضی شریح انتہائی ذہین، اور کئی صحابہ کرام کے زمانے میں یہ قاضی رہ چکے تھے. بہرحال قاضی شریح نے یہ کیا کہ اس شخص سے ساری معلومات لی، اور قاضی شریح نے سب لوگوں کو جمع کیا جو ان کے ساتھ دوست تھے، ان کو سب کو جمع کیا اور مسئلہ پوچھا کہ بھئی کیا کیا ہوا. تو سب نے قسم کھا لی اور بری ہو گئے. جب قسم کھا لی، قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا جو ٹھیک ہے یہ بری ہیں. لیکن وہ نوجوان، اس کو اطمینان نہ ہوا. تو وہ شخص اپنا معاملہ حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے معاملے کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے لوگوں کو بلایا جو ان کے ساتھ گئے تھے،
اور ان کو بلا کر کے ان سے تفتیش شروع کی اور انتہائی اعلیٰ ترین تفتیش کی۔ آج کل کے ہمارے زمانے میں اگر مجرم کو پکڑا جائے، چور کو پکڑا جائے تو اس کی مار مار کے کھال اتار دیتے ہیں اور بسا اوقات اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں اور اس سے سچ نہیں گلوا پاتے، اور وہ نہ سچ بولتا ہے، یا اگر وہ سچ بولے تو یقین نہیں آتا جی اس نے سچ بولا کہ نہیں بولا۔ اور کئی بے گناہ بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی حالت بری ہوتی ہے، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ بالکل آرام کے سکون کے ساتھ وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آج کے حکمران، آج کے انصاف کرنے والے ہمارے اسلاف کی زندگی کے مطابق، ان کے فیصلوں کے مطابق فہم و فراست کے ساتھ فیصلہ کریں تو جو مجرم ہے اسی کو سزا ملے، جو بیچارہ مجرم نہیں ہے وہ جیل کے اندر نہ سڑے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بلوایا، سے جو سوالات کیے مختصر ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سوال کیا کہ کس دن وہ فوت ہوا، اور راستے میں تم کہاں ٹھہرے تھے، اور سفر تمہارا کیسے رہا، وہ کون سی چیز سے مرا، کیسے مرا، وہ فوت کیسے ہوا، اور اس کا مال کہاں فروخت ہوا، اور اسے غسل کس نے دیا، اس کا جنازہ کس نے پڑھایا، اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے، اور اس کی قبر کہاں کھودی گئی، کن لوگوں نے اسے قبر میں اتارا، اور کون سے قبرستان میں وہ دفن ہوا۔ اس طرح کے سوال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے کیے۔ جب ایک شخص سے کیے پہلے سے سارے سوالات کے جواب، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اسے لکھتے جاؤ، سب سوالوں کے جواب لکھتے گئے، اور اس کو پھر ایک الگ کمرے میں بند کر دیا۔ دوسرے شخص کو بلایا، ان سوالوں کے جواب اس سے لیے، اور اپنے خادم سے فرمایا کہ اس کو بھی لکھتے جاؤ، وہ ان سوالوں کے جواب لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا۔ اس کو بھی جب وہ دوسرا شخص آیا نا، اس نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ جب وہ جانے لگا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سارے حاضرین جو موجود تھے مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ خدمت میں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب جو دو بند تھے نا اندر، پہلے والا اور آخری والا، وہ جو دو بند تھے وہ سوچنے لگے کہ یار یہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارا ساتھی اس نے سارا سچ اگل دیا ہے، اس وجہ سے تو نعرہ لگائے۔ اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے ہم تو اب گئے کام سے۔ اب کیا ہوا کہ وہ شخص چلا گیا۔ اب تیسرے کو بلایا، اس سے سارے سوالات کے جوابات لیے، سب سوالات کے جوابات لیے، ان کو لکھ لیا۔ اب سارے سوالات کے جوابات تھے، سب کے مختلف تھے۔ پہلے نے کچھ جواب دیے تھے ان سوالوں کے، دوسرے نے کچھ جواب دیے تھے، تیسرے نے کچھ جواب دیے تھے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ جب سوالات کے جواب سامنے رکھے تو معاملہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی معاملہ گڑبڑ ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ بہت سارا جھوٹ ہے جو چھپا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے شخص کو بلایا اور فرمایا کہ تم سچ سچ بتاؤ، سچ سچ بتائے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے، اور تمہارے ساتھیوں نے سچ سچ بتایا ہے۔ تو وہ شخص سوچ میں پڑ گیا، وہ نہیں مان رہا تھا، آپ نے اسے بند کر دیا۔ دوسرے کو بلایا اور پھر اس سے کہا کہ تم سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھیوں نے سچ بتا دیا، تو سچ سچ بتا کہ کیا ہوا ہے، معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ شخص کیونکہ اندر سے ڈرا ہوا تھا، نعرے کی آواز اس نے سنی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید میرے ساتھیوں نے راز فاش کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں تو پہلے ہی ان کے معاملے میں نہیں تھا، میں تو پہلے ہی ان کو سمجھاتا تھا کہ ایسا مت کرو، ایسی گندی حرکت مت کرو، ان کو قتل مت کرو، مال کے پیچھے قتل مت کرو۔ انہوں نے ان کو قتل کیا اور اس کا سارا مال دبا لیا، اور اس طرح یہ یہاں پر آ گئے اور سارا مال ان کے پاس ہے۔ اب کیونکہ معاملہ کھل گیا تھا، جو آخری تیسرا شخص تھا اس کو بلایا، اس سے پھر پوچھا، کہا سچ سچ بتاؤ، اس نے بھی پھر سچ سچ اگل دیا۔ اب پہلے کو بلایا اور کہا کہ اب دونوں نے سچ سچ بتا دیا ہے، اس نے بھی پھر سچ سچ بتا دیا کہ واقعی ہم نے جان بوجھ کے اسے قتل کیا۔ اور اس طرح سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ ترین تفتیش، مجرموں کو بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی قسم کے، آپ کی انتہائی اعلیٰ ذہانت دیکھیں کہ آپ نے بغیر کسی کو تھپڑ مارے بالکل معاملہ قتل جیسا معاملہ بالکل صاف کھل کر کے سامنے آ گیا۔ مجرم سامنے آ گئے، سب سے ان کا مال واپس لیا اور ان مجرموں سے قصاص لیا، اور جو ان کے حقدار تھے، لواحقین تھے مرحوم کے، ان کو سارا مال انہیں واپس لوٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر، آپ کی نورانی تربت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کی بخشش ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں لوگوں کا بھلا سوچنا چاہیے۔ جو کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلا ہوتا ہے، اور جو کسی کا برائی سوچتا ہے اس کے ساتھ بھی برائی ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ کہیں سے گزر رہا تھا اور دیکھا کہ کچھ بچے وہاں پر کھیل رہے تھے، اور وہاں پر ایک چھوٹا بچہ جو کھیل رہا تھا وہ بادشاہ کو بڑا پیارا لگا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، اور تھا وہ یتیم۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اتنا پیارا بچہ ہے، اس کو میں کیوں نہ پالوں، اس کو بڑا کروں،
اور اس طرح یہ بہت ہی اچھا میرا ہم نشین بنے۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اپنے محل میں لے گیا، اس کا نام احمد رکھ دیا گیا اور ساتھ میں یتیم بھی لگا دیا، احمد یتیم اسے سب کہہ کر پکارتے۔ بچہ انتہائی ذہین نکلا، انتہائی ذہین تھا بچہ، اور بڑا ہی سمجھدار وہ بچہ تھا۔ ہوتے 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 بادشاہ نے اسے پڑھایا لکھایا بڑا کیا، اور بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر اور زیادہ سمجھدار اور اعلیٰ قسم کا شخص بنا، حتیٰ کہ بادشاہ نے اسے اپنے معاملات کئی سارے سونپ دیے، اور بادشاہ کے محل میں جو بھی معاملات ہوتے تھے، جتنے بھی خادم تھے، وہ سارے اس کے سپرد تھے۔ بادشاہ کا وقت آیا، دنیا سے جانے لگا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، جو بادشاہ کا بیٹا تھا، جو ہم نشین بنا بادشاہ کا، بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تمہیں اگر کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، تو ہمیشہ اس نوجوان کو اپنے پاس رکھنا اور اس کا خیال رکھنا۔ تو بادشاہ دنیا سے چلا گیا۔ بیٹا جو بادشاہ کا تھا وہ اپنے باپ کا فرما بردار تھا، اس نے اس جو یتیم احمد تھا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور اس کو اور زیادہ جو ہے وہ عزت دی، اور زیادہ مقام دیا، اور کئی طرح کے معاملات اس کو سپرد کر دیے۔ ہوا یہ ایک بار کہ ایک مرتبہ وہ بادشاہ کا جو شہزادہ تھا وہ رات کہیں گیا ہوا تھا، اور بادشاہ کے جو محل کے قریب گھر تھا وہاں پر وہ نوجوان جو لڑکا تھا احمد، وہ آیا تو وہ دیکھا کہ ایک بادشاہ کا قریبی مصاحب جو تھا وہ ایک نازیبا حرکت ایک لونڈی کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو اس طرح جب اس نے دیکھ لیا تو پھر اس نے بے حیائی کا ایسی کوئی بات دیکھی، تو انہوں نے کہا جی ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ بادشاہ کو مت بتانا، کہیں ایسا نہ ہو بادشاہ ہمیں بہت بڑی سخت سزا دے۔ تو اس طرح ہوا کہ انہوں نے صبر کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہ کو نہیں بتایا، انہوں نے راز کو فاش نہ کیا بلکہ انہوں نے چھپا لیا اور ان کو توبہ پر آمادہ کیا۔ تو بہرحال جو احمد تھا وہ اپنی زندگی کا معاملہ چلا رہا تھا، اتنے میں وہ لونڈی بادشاہ کے پاس آتی ہے اور بادشاہ کے سامنے آ کر وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے احمد نے جو ہے وہ بے حیائی اور جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کیے ہیں۔ تو بہرحال خود جو بادشاہ تھا اس کو بڑا غصہ آیا کہ اتنا بڑا ذہین آدمی اور یہ اتنے سارے معاملات، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو تو نہیں سکتا۔ اس کو بڑا اندر اندر غصہ آیا، اس نے کہا میں اسے قتل کرا دوں گا، میں اسے مروا دوں گا، لیکن سب کے سامنے مروانا اس کو یہ اچھا نہیں ہے، کسی ایسی تدبیر سے اس کو مارا جائے کہ جب پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ یہ اتنا میرے باپ سے چلا آ رہا ہے اور لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، اس لیے اس طرح ان سے بدلہ لیا جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور اس کا کام بھی تمام ہو جائے۔ اب یہ ہوا کہ اس نے ایک اپنے خاص خادم کو جو دور رہتا تھا، بادشاہ کا خاص خادم، اس کو کہا کہ میں اس کے ہاتھ ایک تھال بھیجوں گا، اور تھال جب بھیجوں گا تو یہ تھال جب تیرے پاس لے کر آئے تو اسی کا سر اتار کر تھال میں کسی کے ہاتھ میرے پاس بھیج دینا۔ ایک دن وہ بادشاہ کیا کرتا ہے کہ یہ تھال لے جاؤ فلاں جگہ لے جاؤ، اس کو پہنچا دو، وہ کچھ دے گا تمہیں، میرے پاس لے آنا۔ اب وہ شخص احمد جو ہوتا ہے وہ تھال لے کر وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں جب جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں کچھ لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں وہاں بادشاہ نے کام بھیجا ہے، میں وہ لے کے جا رہا ہوں تھال، تاکہ یہاں جو بھی چیز دیں مجھے یہ خادم، میں بادشاہ کو پہنچا دوں۔ تو جب وہ وہاں جانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ ہمارا فیصلہ کروا دیں، فیصلے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ تمہیں کہیں گے ٹھیک ہے آپ آگے چلے جائیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، کہتے نہیں آپ ہمارا فیصلہ کریں، ہم کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، وہ تھال لے جائے گا۔ اب جس اور کو بھیجا تھا وہ شخص تھا جو وہاں پر بے حیائی کی حرکت کر رہا تھا اور بےہودہ کام کر رہا تھا۔ تو اس طرح اس نے وہ تھال اس کے ہاتھ میں دیا، وہ شخص وہاں جب پہنچتا ہے، اس کا خاص خادم بادشاہ کا، اس نے اس کا سر اتارا، تھال میں رکھا اور اس نے واپس دے دیا۔ جب بادشاہ کے پاس وہ تھال پہنچتا ہے، اس نے کپڑا ہٹایا تو آگے دیکھتا ہے کسی اور کا سر ہے۔ یہ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے جس بندے کے بارے میں ذمہ داری لگائی تھی اس کا سر تو یہ ہے نہیں، اس کو تو قتل کیا نہیں ہے۔ وہ احمد یتیم جو تھا وہ واپس آ گیا اپنے دربار میں، تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا آپ کچھ اور اس حوالے سے جانتے ہیں؟ تو وہ شخص احمد کہنے لگا کہ جی ہاں، ایسا ایسا معاملہ تھا اور اس طرح میں نے چھپایا تھا اور انہوں نے ایسا ایسا کیا اور مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا۔ تو بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور وہ انتہائی ذہین آدمی، اس کی اور بھی عزت بڑھ گئی۔ بندے کو چاہیے اپنے عیبوں پر نظر رکھے اور ہمیشہ سچ بولے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھے گی، جھوٹ نہ بولے۔ اور بندہ جب سچ بولتا ہے اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، سچ بولتا ہے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے بھی ہوتے ہیں، سچ بولتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، سچ بولے گا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھا سمجھدار انسان، عقل مند انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہوتے ہیں کہ بچے سچ بولا کرو، سچ بولا کرو، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ خود اپنی ذات کے اندر بھی سچائی پیدا کریں اور بچوں کو بھی سچ ہی سکھائیں۔ سچ ایک ہوتا ہے زبان سے بتانا، ایک ہوتا ہے سچ اپنے کردار سے بتانا۔ اب بچے کے سامنے ہم خود جھوٹ بول رہے ہوں
اور یہ کہیں کہ بچے سچ بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، جبکہ خود جھوٹ بول رہے ہیں بچے کے سامنے. تو بچے کے سامنے ہمیشہ سچ بولیں. اس طرح کے ایک حدیث پاک میں مفہوم ملتا ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچہ گھر میں آیا تو آپ مفہوم ہے حدیث پاک کا، تو آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے کیا دو گی؟ فرمایا میرے ہاتھ میں کھجور، میں اس کو کھجور دوں گی. تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اسے کچھ نہ دیتی اور اس کو خالی بلاتی تو یہ جھوٹ ہوتا. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بندہ جو ہے وہ غور نہیں کرتا اور کئی طرح کے جھوٹ کے معاملات میں پڑا رہتا ہے. ایک بزرگ محدث کہیں گئے بہت دور حدیث پاک، کئی دن کا سفر کر کے گھوڑے پر بھوک اور پیاس کی حالت میں گھوڑے پر سفر کر کے وہ گئے. ایک محدث کے بارے میں سنا تھا کہ اس سے میں جا کے علم حاصل کروں گا. جب وہاں پہنچے تو وہ جو علم پڑھانے والے تھے ان کا ایک گھوڑا تھا، وہ گھوڑا چھوٹ گیا تھا، وہ دوڑ رہا تھا. تو گھوڑے کو، جانور کو بلانے کے لیے وہ اپنے ایک برتن ہوتا ہے جس میں دانے ڈالے ہوتے ہیں گھوڑے کو ڈالنے کے لیے، وہ خالی برتن ایسے ایسے کر رہے تھے اور گھوڑے کو آوازیں دے رہے تھے. تو دیکھا وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، علم جو سیکھنے آئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، بڑا لمبا طویل سفر کر کے آئے ہیں. دیکھا کہ وہ گھوڑا پکڑ رہے ہیں، اور جب وہ قریب آئے دیکھا کہ گھوڑے کو پکڑ لیا اور دیکھا کہ اس میں تو دانے ہی نہیں تھے. کہا کہ جو شخص گھوڑے کو دھوکہ دے رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، دانے تو تھے نہیں، اس کو پکڑ رہا ہو، میں اس کے بعد علم کیسے سیکھوں؟ واپس چلے گئے، علم نہ سیکھا. اتنا بڑا سفر کر کے کیسے اعلیٰ تقویٰ ہوا کرتا تھا ایسے لوگوں کا جو علم سیکھنے کے معاملے میں اتنا غور کیا کرتے تھے. ہمیں چاہیے سچائی اپنے اندر پیدا کریں، سچائی اپنے معاشرے میں پیدا کریں. ہم خود اگر سچے بن جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا گھر سچا ہو جائے گا، ہمارا محلہ سچا ہو جائے گا، انشاءاللہ معاشرہ سچا ہو جائے گا. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، بعض حکما فرماتے ہیں کہ احمق 6 عادات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اس کی پہچان جو ہے وہ احمق کی، بے وقوف کی، کم عقل کی 6 وجہ سے ہوتی ہے. نمبر 1، بلا وجہ غصہ کرنا. یعنی وہ شخص جو کم عقل ہوگا، عقل سے کام نہیں لے گا، وہ خواہ مخواہ میں غصہ کرتا ہے بلا وجہ، ہر بات، چھوٹی بڑی بات پر غصہ. گھر میں دیکھو غصہ، گھر سے باہر نکلو غصہ، دوست سے غصہ، جہاں جاب کرتا ہے وہاں غصہ، ہر جگہ وہ غصے میں بھرا رہتا ہے. اس بندہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہاں غصہ کرنا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. جبکہ غصہ مطلقاً، مدنی چینل کے ناظرین، حرام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی غصہ حرام ہے. غصہ مطلقاً حرام نہیں ہے. غصے کی کئی قسمیں ہیں، اگر ان کی قسمیں اور تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو غصے کا علاج امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اسے پڑھیے. غصہ بہرحال کچھ مقامات پر واجب ہوتا ہے، کچھ پر فرض ہوتا ہے، کچھ پر حرام ہوتا ہے، کچھ پر مستحب ہوتا ہے. کئی اس کے درجات ہیں، کئی اس کے احکام ہیں. تو جو احمق ہوتا ہے وہ خواہ مخواہ میں غصہ کرتا پھرتا ہے ہر بات پر. اور پھر ایک اس کی علامت یہ بھی ہے کہ حق عطا کرتے رہنا، یعنی ہر بات پر وہ بات ہے نہیں ہے عطا کرنے والی، وہ بس عطا کیا جا رہا ہے، وہ ہر ایک بات پر وہ دیا جا رہا ہے. یہ بھی عقل مند بندے کی علامت نہیں ہے. اور بے فائدہ اور فضول گفتگو کرنا، یہ بھی احمق کی ایک نشانی بتایا گیا کہ اس سے پہچان ہوتی ہے. خواہ مخواہ میں وہ بولتا ہے، غور نہیں کرتا کہ کس طرح اس کا یہ زبان بولے چلے جا رہی ہے اور نامہ اعمال میں لکھا چلا جا رہا ہے، اور میں کیا بول رہا ہوں اس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. وہ غور ہی نہیں کرتا، بس ہر وقت بولتا چلا جاتا ہے. یہ بھی احمق کی نشانی ہے. اور ایک نشانی یہ ہے کہ ہر کسی پر بھروسہ کرتے پھرنا، یعنی ہر کسی پر بھروسہ. ابھی ملاقات ہوئی اس پر بھروسہ، 4 دن پہلے ملاقات ہوئی اس پر بھروسہ، ہر کسی پر بھروسہ کر بیٹھنا، یہ بھی عقل مند بندے کی علامت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اپنا راز فاش کر دینا، یہ بھی عقل مند کی علامت نہیں ہے، بے وقوف کی علامت ہے. اور اپنے دوست اور دشمن میں تمیز نہ کرنا، یعنی دوست کو دوست سمجھنے اور اس کے سمجھنے کی اس کے اندر لیاقت ہی نہیں ہوتی، سمجھنے کا اس کے اندر کوئی ملکہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا دوست ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس سے دوستی کرنی چاہیے، دوست کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں وہ. اور دشمن کی تمیز، وہ دوست اور دشمن کو ایک جیسا سمجھتا ہے، اور جو بھی اس کی زبان پر آتا ہے وہ سب بولتا چلا جاتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ زبان پر لے آتا ہے. اور اگر اس کو سمجھایا جائے تو سب سے زیادہ عقل مند خود کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے جیسا بڑا عقل مند کوئی ہے ہی نہیں. بندے کو چاہیے کہ ان باتوں سے بچے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اور اچھے نیک لوگوں میں، عقل مند لوگوں میں بیٹھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. عقل مند باتیں، حکیمانہ باتیں، حکمت بھری باتیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدت اللہ علیہ بڑی خوب فرماتے ہیں. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر جو موجود ہیں لائیو مدنی مذاکرے میں شریک ہوا کریں، اور جو یہاں باب المدینہ کراچی میں رہتے ہیں وہ یہاں پر آیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور،
گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں